بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی کون تھا؟ 7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے تو چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ تھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں پاس ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب گئے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مارکا ہوئے جو خود ترکی النسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائی کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان آغوز کے قبیلہ کا ایک جز تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا تھا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاؤالدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت پونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستہ میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاؤالدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان علاؤالدین نے اسے سغود کا زرخیز علاقہ جو دریائے سفاریہ کے قریب بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور ساگوت کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے خود و باش اختیار کی۔ علاؤالدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہدار بھی مقرر کیا۔ کیونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائی کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھنے لگی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤالدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا تھا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ پونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں نہ تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔
اوسطی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختاری حکومتیں قائم کر لیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے بے سردار اور نائب کی فتوحات سے علاؤ الدین کو بجائے تشویش کے ایک کونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بھروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلہ میں اس کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمہ کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقہ میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کراجہ حصار، بلے جیت، انینی وغیرہ۔ لیکن صدر سلطانی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں تک جنگ لڑنا پڑی۔ ہلال سلطان علاؤ الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور ساغوت کے قریب دفن ہوا۔